ناظرین، رحمت ڈرامہ کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے۔ کل ہم اس کی لاسٹ ایپیسوڈ دیکھیں گے جو کہ بہت ہی ایموشنل ہونے والی ہے۔ باری جو پریشے کے لیے طلاق نامہ تیار کر چکا تھا، لیکن عین اسی وقت زوبی باری کے آفس پہنچ جاتی ہے اور وہ حقیقت باری کو بتا دیتی ہے جو پریشے نہیں بتا پائی تھی۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، زوبی یہ بھی بتا دیتی ہے کہ پریشے آپ کے سامنے اپنے گھر والوں کو بے عزت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زوبی کے جانے کے بعد باری عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بات کا افسوس تو اسے ہوتا ہی ہے کہ اس نے پریشے کے کردار پر شک کیا، لیکن اس سے زیادہ افسوس باری کو اس بات پر ہوتا ہے کہ پریشے نے باری پر اعتبار کیوں نہیں کیا۔ ایک بار پریشے اپنی پریشانی کا تذکرہ تو کرتی، باری اس کی ہر پریشانی کو ختم کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ باری سوچتا ہے کہ اس سب کے بعد اس رشتے کو قائم نہیں رہنا چاہیے، میں پریشے کو طلاق ضرور دوں گا، لیکن پھر ساتھ ہی سوچتا ہے کہ بھلا میں پریشے کے بغیر زندہ کیسے رہوں گا۔ تو باری ایک اور سخت فیصلہ لیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ناظرین، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اسی دوران میں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر باری کو آیان کو کال کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی، کیونکہ اچانک باری آیان کو کال کرتا ہے اور ادھر سے جناب عین اسی وقت پریشے بھی آیان کے آفس پہنچ جاتی ہے اور آیان باری کا فون بند کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ تو بھائی، ایسے کو انسیڈنٹس ویسے ڈراموں میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہرحال پریشے صرف آیان کا چیک اس کے منہ پہ نہیں مارتی، بلکہ آیان کے پرپوزل کو بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اور آیان جب پریشے کو بتاتا ہے کہ باری تو تمہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے، بلکہ ابھی تک تو اس نے پیپرز بھی منگوا لیے ہوں گے، اب تم خود ہی فیصلہ کرو پریشے کہ مجھے ریجیکٹ کر کے تم نے باری جیسے کمزور انسان کو چنا جسے تم پر اعتبار ہی نہیں۔ اگر تمہیں وہ چھوڑ دیتا ہے تو میری محبت آج بھی تمہارے لیے قائم ہے، تم جب چاہو واپس آ سکتی ہو، اور میں باری کی طرح کمزور بھی نہیں ہوں کہ کبھی تم پہ شک کروں۔ پریشے کے دل کو تکلیف تو بہت ہوتی ہے طلاق کے پیپرز کا سن کے، لیکن وہ آیان کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتی۔ تبھی آیان کو صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ باری کو اگر میرے اوپر شک ہوا تو بالکل ٹھیک ہوا، باری کی جگہ اگر میں بھی ہوتی تو میں بھی اسی طرح سے شک کرتی۔ بہرحال باری مجھے اپنی زندگی میں رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن میں اپنی باقی کی زندگی باری کی یادوں کے ساتھ گزار سکتی ہوں۔ باری کے ساتھ گزارے چند دن ہی میرے لیے سرمایہ حیات ہیں، اور میں باری سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتی ہوں۔ تو جناب باری جو شادی سے پہلے سے لے کر آج تک پریشے کے منہ سے اظہار محبت سننے کے لیے تڑپ رہا تھا اور سوچتا تھا کہ کبھی پریشے بھی کھل کے مجھ سے محبت کا اظہار کرے گی یا نہیں، تو پریشے نے ایسے وقت پہ باری سے محبت کا اظہار کیا جبکہ پریشے کو پتہ ہی نہیں کہ باری اپنے کانوں سے یہ سب سن رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد تو باری کا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ وہ پریشے کو چھوڑنے کا سوچ کے زندگی کی کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا، لیکن اب وہ اتنا پشیمان ہے کہ پریشے کا سامنا بھی نہیں کر سکتا کہ پریشے مجھ پر اتنا اندھا اعتماد کرتی ہے اور میں اس کے اعتماد پر پورا ہی نہیں اتر سکا۔ دوسری طرف پریشے اپنا گھر بیچنے کے بعد آیان کے منہ پر چیک مار آتی ہے اور باقی کی رقم لا کے اپنے باپ عالم کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہے کہ آپ اس سے کاشف کا علاج کروائیں، انشاءاللہ کاشف بھی بہت جلد اپنے قدموں پر چلنے لگے گا۔ یہ سب دیکھ کر عالم صاحب کو بھی شدید شرمندگی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ عالم جیسا انسان باپ کہلانے کے قابل نہیں ہے ویسے۔ اگر عالم کی روک ٹوک کی وجہ سے اس کی بیٹیاں کچھ کر ہی نہ پاتیں تو کیا کبھی اس عالم کو احساس ہوتا؟ یہ تو اس کی بیٹیوں نے ہمت دکھائی، باپ کی لاکھ رکاوٹوں کے باوجود، ستیلی ماں کی طنزوں کے باوجود زندگی میں ہار نہیں مانی، اپنی پڑھائی مکمل کی، اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئیں اور پھر ان کے رشتے بھی اچھی جگہ پہ ہو گئے۔ تو آج عالم کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کی بیٹیوں کی وجہ سے اس کا نام روشن ہو رہا ہے اور اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو زندگی میں اہمیت نہیں دی، یعنی بیٹیاں اس مقام تک نہ پہنچتیں تو اس آدمی کو کبھی ان کی قدر کا احساس نہ ہوتا۔
خیر اب احساس ہوا تو اتنا ہوا کہ رمیسا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس عورت کی وجہ سے میں اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں سے دور ہوا۔ تو آپ کیا دودھ پیتے بچے تھے کہ دوسری بیوی جس طرح آپ کو چلاتی رہی آپ اسی طرح چلتے رہے؟ پہلی غلطی آپ کی یہ کہ بیٹے کی لالچ میں آپ نے دوسری شادی کی، چلو شادی کر لی۔ دوسری اور سب سے بڑی غلطی یہ کہ آپ اپنی دونوں بیویوں میں اور اولاد میں انصاف ہی نہ کر پائے۔ خیر اب رمیسا کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اور اسے بھی احساس تبھی ہوا ہے جب اس کے کیے کی سزا اسے ملی ہے، ورنہ اس عورت کو بھی کبھی احساس نہ ہوتا۔ اب جب دیکھتی ہے کہ میں نے تو علیزے کی معذوری کا دن رات مذاق اڑایا، لیکن زبیدہ میرے بیٹے کی معذوری کو دیکھ کر مذاق نہیں اڑا رہی بلکہ سگی ماں سے بڑھ کر میرے بیٹے کا خیال رکھ رہی ہے، اسے حوصلہ دے رہی ہے، تو رمیسا زبیدہ سے جا کے معافی مانگتی ہے اور اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ زبیدہ آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے تم چاہتی تو تم مجھے طعنہ دے سکتی تھی، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تمہارا مقام میری نظر میں بہت بڑھ گیا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ اور زبیدہ تو ہے ہی بہت کشادہ دل، کھلے دل سے رمیسا کو معاف کر دیتی ہے، لیکن جب عالم اپنا فیصلہ زبیدہ کو بتاتا ہے کہ میں نے رمیسا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو زبیدہ عالم کو فوراً روکتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک رمیسا نے غلطیاں کیں آپ اس کا ساتھ دیتے رہے، آج رمیسا ٹھیک ہو گئی ہے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، وہ شرمندہ ہے، تو آپ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، عالم صاحب اپنے گریبان میں جھانکے تو غلطیاں تو اس نے بھی بہت کی ہیں، تو اگر انسان اپنی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر دوسروں کی غلطیوں کو کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ اب لگتا یہی ہے کہ زبیدہ کی وجہ سے عالم اور رمیسا کا رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ بہرحال دوسری طرف پریشے تو جب سے آفس سے آئی ہے ایان کی بات اس کے کانوں میں گونجتی رہتی ہے کہ باری نے تو اب تک طلاق کے کاغذات منگوا بھی لیے ہوں گے، اور زوبی بھی جب پریشے کو آ کے بتائے گی کہ وہ باری سے بات کرنے گئی تھی اور باری بھائی نے طلاق کے کاغذات اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے، تو پریشے کو زوبی پہ غصہ آتا ہے کہ تمہیں باری کے پاس بات کرنے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بس کسی لمحے طلاق کے کاغذات آتے ہی ہوں گے۔ پریشے بار بار اپنا فون اٹھاتی ہے باری سے بات کرنے کے لیے، لیکن پھر سوچتی ہے کہ کیا بات کروں، کیونکہ غلطی تو پریشے کی بھی ہے، سچائی تو پریشے نے بھی باری سے بہرحال چھپائی تھی نا، تو اسی لیے شرمندہ ہو کے فون واپس رکھ دیتی ہے۔ زبیدہ پریشے کو بار بار فون اٹھا کے پریشان دیکھتی ہے تو پوچھ ہی لیتی ہے کیا ہوا پریشے، کیا باری کی کال آئی تھی؟ تو پریشے اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ کال تو اب نہیں آئے گی، ہاں طلاق کے کاغذات کسی لمحے بس آتے ہی ہوں گے۔ پریشے کی بات سن کے زبیدہ کا دل جیسے پھٹنے والا ہو جاتا ہے، لیکن دل کے کسی کونے سے آواز آتی ہے کہ باری بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ پریشے کو نہیں چھوڑے گا۔ تو ناظرین دوسری طرف لگتا یہی ہے کہ پریشے جب ایان کو صاف جواب دے کے آفس سے نکلتی ہے کہ باری میری زندگی سے نکل بھی گیا تب بھی میں اپنی باقی کی زندگی باری کی حسین یادوں کے ساتھ گزار دوں گی، تو ایان کو بھی تھوڑی عقل آ جائے گی اور وہ اسی لمحے فیصلہ کرے گا کہ دو محبت کرنے والوں کو جدا کرنے سے ایان کو کچھ نہیں ملنے والا، تو وہ باری کو جا کے ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ ہو سکتا ہے ایان ہی انایا کی اصلیت سب کے سامنے کھول دے کہ ہاں میں نے انایا کا ساتھ تو ضرور دیا، لیکن اس سارے پلان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ انایا ہی تھی۔ تو صرف باری اور اس کے گھر والوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ انایا کے اپنے گھر والوں کے سامنے بھی جب اس کی یہ اصلیت آئے گی تو انایا کے پاس کہیں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ باری خود پریشے کو منانے جاتا ہے یا پریشے خود گھر واپس آ کر اچانک سب کو سرپرائز دیتی ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، باری کو منانے جانا چاہیے یا پریشے کو اچانک آ کے سب کو سرپرائز کرنا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔